السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ نماز کی طرح اس کے بارے میں بھی سینکڑوں آیتیں اور احادیث صحیحہ آئی ہیں جن میں زکوٰۃ ادا کرنے کی سخت تاکیدیں ہیں اور نہ ادا کرنے والے پر طرح طرح کے دنیا و آخرت کے عذابوں کی وعیدیں آئی ہیں، یعنی عذاب کا وعدہ آیا ہے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر اور نہ دینے والا فاسق و جہنمی ہے، اور ادا کرنے میں بلا اجر دیر لگانے والا گنہگار و مردود الشہادت، یعنی ایسا شخص جس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے مال کے ایک حصہ کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی فقیر کو مالک بنا دینا شریعت میں زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلا، مسلمان ہونا، یعنی کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دوسرا، بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تیسرا، عاقل ہونا، یعنی دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ چوتھا، آزاد ہونا، یعنی لونڈی غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پانچواں، مالک نصاب ہونا، یعنی جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ چھٹا، پورے طور پر مالک ہونا، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو تب زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلاً کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، پھر برسوں کے بعد جگہ یاد آئی اور مال مل گیا، تو جب تک مال نہ ملا تھا اس زمانہ کی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ نصاب کا مالک تو تھا مگر چونکہ اس پر قبضہ نہیں تھا اس لیے پورے طور پر مالک نہیں تھا۔ ساتواں، نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، مثلاً کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے مگر وہ 1000 کا قرض دار بھی ہے تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ آٹھویں شرط، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ یعنی آدمی کو زندگی بسر کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے سہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں کے کپڑے، گھریلو سامان یعنی کھانے پینے اور کھانا پکانے کے برتن، چارپائیاں، کرسیاں، میزیں، چولہے، پنکھے، کام کرنے کی مشینیں، اگرچہ یہ سب سامان لاکھوں روپے کے ہوں مگر ان میں زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ سب مال و سامان حاجت اصلیہ سے فارغ نہیں ہیں۔ نویں شرط، مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال ہونا، خواہ حقیقتاً بڑھنے والا مال ہو جیسے مال تجارت اور چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور، یا حکماً بڑھنے والا مال ہو جیسے سونا چاندی، کہ یہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں اور بیچی جائیں تاکہ نفع ہونے سے یہ بڑھتے رہیں، لہٰذا سونا چاندی جس حال میں بھی ہوں، خواہ زیورات اور برتنوں کی شکل میں ہوں یا زمین میں دفن ہوں، ہر حال میں یہ مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہے اور ان کی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ 10ویں شرط، مال نصاب پر 1 سال گزر جانا، یعنی نصاب پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی بلکہ 1 سال تک وہ نصاب ملک میں باقی رہے یعنی ملکیت میں رہے، تو سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ محترم حضرات، آپ نے شرائط زکوٰۃ کے سلسلے میں بار بار لفظ نصاب سماعت فرمایا، تو یہ نصاب کیا ہے اس کی بھی وضاحت سماعت فرمائیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ سونے چاندی میں 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا ہی اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار بھاؤ سے سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے عشر کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ زمین سے پیدا ہونے والے اناج، ترکاری، پھول، پھل، میوہ وغیرہ کا جتنا حصہ نکالنا واجب ہے عشر کہلاتا ہے، جس کو یوں سمجھیں کہ جو پیداوار بارش یا زمین کی نمی سے پیدا ہو اس میں 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور جو پیداوار چرسے، ڈول، پمپنگ مشین یا ٹیوب ویل وغیرہ کے پانی سے یا خریدے ہوئے پانی سے پیدا ہو اس میں 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال کن کن لوگوں کو دیا جائے اب اس کے بارے میں بھی سماعت فرما لیں۔ جن جن لوگوں کو عشر و زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ نمبر 1، فقیر، یعنی وہ شخص کہ اس کے پاس کچھ مال ہے مگر نصاب سے کم ہے۔ دوسرا، مسکین، یعنی وہ شخص جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو۔ تیسرا، قرض دار، یعنی وہ شخص کے جس کے ذمہ قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے فاضل کوئی مال بقدر نصاب نہ ہو۔ چوتھا، مسافر، جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا ہو، اس کو بقدر ضرورت زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔
पांचवा आमिल यानी जिसको बादशाह इस्लाम ने ज़कात व उश्र वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो। छठा मुकातब ग़ुलाम यानी ऐसा ग़ुलाम जो माल मुअय्यन अदा करने की शर्त पर आज़ादी लेने वाला हो, उसको ये दे सकते हैं ताकि वह माल देकर आज़ाद हो जाए। सातवां गरीब मुजाहिद ताकि वह जिहाद का सामान करे। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल रया इस्लामिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें कि आपका हर लाइक व शेयर और कमेंट हमें मोटिवेट करता है।